الکریم خود ہے. اور جو حدیث اب کوٹ کر رہا ہوں اس حدیث کا نمبر 573 ہے. وہی کتاب الفتن امام نعیم بن حماد سیدنا مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ کالے جھنڈوں والی جب جماعت اپیئر ہوگی تو ان کی کچھ نشانیاں سن لو. امت کو نشانیاں بتائیں. فرمایا قلوبہم کزبر الحدید، ان کے دل لوہے کی طرح، لوہے سے بھی زیادہ سخت ہوں گے. بڑے کہتے ہیں نا سنگ دل، یعنی پتھر کی طرح دل. فرمایا نہیں، لوہے سے بھی زیادہ سخت ان کے دل ہوں گے. اتنے ظالم خونخوار لوگ ہوں گے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم اصحاب الدولہ، وہ کلیمنٹ ہوں گے کہ ہماری اسلامک سٹیٹ ہے، ہماری الدولہ اسلامی. اصحاب الدولہ وہ سٹیٹ کے، اسلامک سٹیٹ کے کلیمنٹ ہوں گے، دعوے دار ہوں گے. ان کے ٹائٹل میں الدولہ کا لفظ آج سے 1450 سال قبل حضور علیہ السلام نے بیان فرما دیا. میں نے حدیث کوٹ کر دی. یہ الدولہ ہے، اور الدولہ اسلامی آئی ہے نا، داعش اسلامک سٹیٹ. لا یفون بعہد ولا میثاق، انہیں کسی معاہدے کی پاسداری نہیں ہوگی، کسی ایگریمنٹ کا حیا نہیں ہوگا. یدعون الی الحق ولیسوا من اہلہ، وہ لوگوں کو حق کی، قرآن کی، اسلام کی بات کریں گے، دعوت دیں گے، مگر وہ اسلام والوں میں سے ہوں گے نہیں. فرمایا اسماؤہم الکنا، پھر ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے نام کنیت کے ساتھ ہوں گے. یعنی جب آپ ان کے ناموں کو دیکھنا چاہیں گے تو ان کے نام کنیت والے ہوں گے. اسماؤہم الکنا، وہ اپنے اصل نام ظاہر نہیں کریں گے. ابو فلاں ابو فلاں ابو فلاں کنیت کے ساتھ ظاہر کریں گے. اب ان کے بانیوں کے سارے لیڈر داعش کے، ان کے نام کنیت کے ساتھ ہیں، کسی کو اصل نام معلوم نہیں دنیا میں. ابو بکر البغدادی، میں چند نام گن دیتا ہوں آپ کو. ابو عبد الرحمن البیلاوی، ابو بلال المشہدانی، ابو ایمن العراقی، ابو علی الانباری، ابو لقمان، ابو مصعب، ابو عمر قرداش، ابو ناصر، ابو علی، ابو انس، ابو عمر، ابو الاسیر، ابو جاسم، ابو لقمان، ابو جلال، ابو خلیفہ، ابو بصیر. ایک طویل فہرست ہے. ان کے سارے لیڈر ابو کے نام سے جانے جاتے ہیں، اصل نام کسی کو معلوم نہیں. اور ہمارے آقا تاجدار کائنات نے 1400 سال قبل بتا دیا تھا کہ کالے جھنڈوں والی جماعت جو قتل عام کرنے والی انسانیت کی اٹھے گی، ان کے سب لیڈروں کے نام ابو کے ساتھ شروع ہوں گے. پھر فرمایا وَنِسْبَتُهُمُ الْقُرَىٰ، ان کی نسبت ان کے قصبوں اور گاؤں کی طرف ہوگی. شعورہم مرخات، ان کا شعور النساء، بڑے لمبے لمبے بال ہوں گے. آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں، کمپیوٹر آن کر لیں، میں سب کو کہہ رہا ہوں، بیٹے اور بیٹیوں کو، ان سارے لیڈروں کی پکچرز نکالیں. کندھے تک ان سب کے بال ہیں اور لپیٹ کر اپنے بالوں کو رکھا ہوا ہے. یہ پہلے لیڈر پیدا ہوئے ہیں اتنے لمبے بالوں والے. یہ مسلمان کلچر میں عورتوں کی طرح ان کے بال ہوں گے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اس سے بڑھ کر، فرمایا کہ پھر آپ جا کے پکچر دیکھیں، جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، اونٹ کی، اس طرح کپڑے سے اپنے سر اور منہ کو باندھ لیں گے اور کوہان لگے گی اونٹ کو، پتہ نہیں چلے گا کہ کون ہے. آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں، ان کی تصویریں دیکھیں، سارے اس طرح نظر آئیں گے. پھر آگے سنیے، حضرت قتادہ روایت کرتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا اول الخراب بمصر، یہ جو فکر ہے امت میں خرابی پیدا کرنے کا، مصر سے بھی شروع ہوگا. والعراق، پھر عراق کو اپنے گھیرے میں لے گا، اور اس کے بعد شام کو، سیریا کو گھیرے میں لے گا. اب بتا دیجئے کوئی شک رہ گیا ہے اس بات کا؟
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 676 ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کالے جھنڈے والی جماعت جو خوارج کی ایک جماعت ہے، داعش الدولہ کلیم کرنے والی، تطیف بالشام، پورے سیریا کو دمشق سے حلب تک شام کو گھیرے میں لے لے گی۔ اب فتنہ جنگ کہاں چل رہی ہے؟ دو ملکوں میں۔ کہاں چل رہی ہے؟ سیریا میں اور عراق میں۔ فرمایا تطیف بالشام، شام کو گھیرے میں لے لے گی، وتخشا بالعراق، اور پورے عراق کو اپنے احاطے میں لے لے گی یہ جنگ۔ آقا علیہ السلام نے شہروں کے نام بتا دیے، ملکوں کے نام بتا دیے۔ شام کو گھیرے میں لے گی، عراق کو گھیرے میں لے گی، مصر کو برباد کرے گی۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے نشانیاں بیان کی، تمام احادیث کو جمع کر کے نشانیوں کو بریفلی کوٹ کر رہا ہوں۔ فرمایا کالے جھنڈے ہوں گے، لوہے کی طرح سخت دل ہوں گے، الدولہ اسلامک اسٹیٹ کا کلیم کرنے والے ہوں گے، ظہورہم من بادیۃ العراق و نواحیہا، ان کی اپیئرنس عراق کے صحرائی علاقوں سے ہوگی۔ بادیۃ العراق، عراق کا جو ڈیزرٹ ایریا ہے، نواحی علاقہ اور صحرائی علاقہ، وہاں سے ایمرج کریں گے، پھر سیریا کو گھیرے میں لیں گے۔ اور فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ ان کے سر اور بال اور چہرے کو یہ شکل دیں گے جیسے اونٹ کے کوہان ہوتی ہے اس کو کپڑا پہنا دیا جاتا ہے، اور ان کا نعرہ ہوگا بکشن بکشن، کل دا پیپل کل دا پیپل، مارو مارو، قتل کرو قتل کرو قتل، ان کا نعرہ ہوگا، قتل ان کا نعرہ ہوگا۔ انسانی خون کو حلال سمجھیں گے، انسانی مال کو لوٹنا حلال سمجھیں گے، عزتوں کو لوٹنا حلال سمجھیں گے۔ العراق یعرق عرق العدیم، سارا عراق ان کی وجہ سے جنگ کی لپیٹ میں چلا جائے گا، عراق جنگ کی لپیٹ میں چلا جائے گا۔ یشق الشام و شق الشعر، اور شام کے اندر سول وار ہو جائے گی، یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، سول وار ہو جائے گی ان کی وجہ سے شام کو۔ اور فرمایا ایک پولیٹیکل ٹرموائل ہوگا، پھر جزیرہ عرب یمن سمیت وہاں بھی فتنہ پھیل جائے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد شام والے لوگ سیرین ہجرت کر کے ملک سے باہر دوسرے ملکوں کو منتقل ہونا شروع ہو جائے۔ اخراج اہل الشام منہا، شام کے لوگ اپنے ملک سے ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں منتقل ہو جائیں۔ اب میں نے اس وقت تک سارا مضمون آقا علیہ السلام کی احادیث کا بیان کیا۔ اس کے بعد کوئی شک رہ جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے نشاندہی صحیح نہیں فرمائی، ہمارے پیغمبر نے، ہمارے آقا نے نشاندہی کر دی ہے، صحیح کر دی ہے، مگر ہم اس نشاندہی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں لوگ بیٹھے ہیں، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صرف ٹائٹل بدلنا ہے، ایک امبریلا ٹائٹل لے لینا ہے۔ خدا کے لیے اس وقت سے ڈرو جب پاکستان میں ایک نئی دہشت گردی کی اور قتل و غارت گری کی لہر آ جائے۔ ابھی پہلی ختم نہیں ہوئی، پھر ملک دوبارہ اس سے زیادہ تباہ کن اور ہلاکت انگیز دہشت گردی کی لپیٹ میں نہ چلا جائے۔ آج کراچی کے نشتر پارک سے میں نے یہ میسج آپ کو پہنچا دیا، پورے ملک کو پہنچا دیا۔